تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، بس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے، اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، بس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور پھر جب سمندر کے اوپر پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر اپنا عصا مارا، تو سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ جیسے کہ لاٹھی پھینکی تو وہ ایک اژدہا اور خوفناک اور دہشتناک سانپ بن گیا، اور جب ہاتھ دکھایا تو اس میں سے سورج کی طرح روشنیاں تھیں۔ تو یہ بھی آپ کا ایک بہت ہی زبردست اور عظیم الشان معجزہ تھا کہ آپ نے سمندر میں جب عصا مارا، اب سمندر کی گہرائی آپ دیکھ لیجئے کہ 12 راستے اس کے اندر بن جانا۔ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پر پہنچے، تو آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ چلو سمندر میں اتر جاؤ، مگر حضرت یوشع بن نون کے علاوہ سب نے اترنے سے انکار کر دیا جن سے، انہوں نے کہا نہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو ہی فرعون کے عذاب اور مصیبتوں میں سے نکال کے لے کے جا رہے تھے، انہی کو لے کے جا رہے تھے، انہی کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے یہ سارا جو کچھ کیا۔ تو جب آپ نے سمندر میں وہ 12 راستے بن گئے اور آپ نے کہا اترو، تو ماں سوائے یوشع بن نون کی سب نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں اترنا جو ان سے۔ تو انہوں نے، حضرت یوشع نے اپنی سواری جو ہے نا وہ لے کر سمندر میں اتر گئے،
اور دوسرے پار جو دوسرا کنارہ تھا وہاں تک پہنچ کر وہاں سے واپس لوٹے جو ان سے. تو اب بنی اسرائیل نے تو سمندر میں اترنے سے انکار کر دیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو نکالنا تھا وہاں سے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو حکم دیا کہ بھئی تم پھٹ جاؤ. اس نے کہا کہ مجھے تو اس کا حکم ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، وحی نازل کی گئی، آپ سمندر پر اپنا عصا ماریں. اب یہ عصا سمندر پر ماریں تو 12 راستے بن جائیں، اور یہ عصا فرعون کے سامنے پھینکیں تو وہ 1 میل لمبا اژدہا بن جائے. تو اب سمندر پھٹا اور سمندر میں 12 راستے بنے، اور بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ ایک ایک راستے کے اندر داخل ہو گیا سمندر کے اندر. اچھا، اب ان 12 راستوں کے اندر وہ 11-12 دیواریں تھیں. ان راستوں کو ممتاز کرنے کے لیے تو ہر قبیلہ ایک ایک راستے میں جو ان سے وہ داخل ہو گیا، اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند الگ تھا جو ان سے، یعنی درمیان میں وہ پانی کی دیواریں تھیں. کمال یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور سمندر کے اندر 12 راستوں کا بن جانا، اور 12 وہ پھر دیواروں کا کھڑا ہونا جو ان سے. تو اور پہاڑ کی طرح یہ دیواریں تھیں جو ان سی ہیں. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب پھر انہوں نے آگے سے بحث کی، اور یہ آپ لوگ پیچھے بھی پڑھ رہی ہیں کئی دروس کے اندر، کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ تھے بڑے نافرمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب بھی سیدھے راستے پر لے کر آتے تھے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، یہ پھر نافرمانی کے راستے پر جاتے تھے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عذاب سے یہ لوگ نکلتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، پھر دوبارہ کسی نئی نافرمانی میں چلے جاتے تھے. تو اب پھر کہنے لگے کہ بھئی ایک قبیلہ اگر اس میں سے جا رہا ہے تو دوسرا قبیلہ جو ان سے وہ دوسرے راستے میں سے جا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ اب ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ بھی ہمارے باقی ساتھی جو ان سے ہیں وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو یہ کیا ہو، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس راستے میں جا رہے ہیں. تو وہ سمندر کے اندر وہ کہیں دوسرے راستے میں جا کے مری نہ جائیں جو ان سے، تو یہ مر گئی ہوں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں تو آپ ایک راستے میں اتار رہے ہیں. تو اب یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پانی کی دیواریں تھیں سمندر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے اندر کھڑکیاں، پانی ہی کی کھڑکیاں اور روشن دان بنا دی کہ وہ گزرتے ہوئے ادھر سے دوسرے راستے میں دیکھتے تھے ان کے رشتہ دار، ملنے جلنے والے، قبیلے والے وہاں سے گزرتے تھے، تو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ گزر رہے تھے جو ان سے. تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا کہ لاٹھی مارنے سے سمندر کے پانی کا پھٹ جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور پھر اس پانی کا باقی جتنی بھی اس کی ڈائریکشنز تھیں ان کی طرف سے خشک ہو کر پہاڑ کی طرح ایک بلند ہو جانا، ایک راستے بن جانا جو ان سے اس میں، اور 12 دیواریں بن جانا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعقب کر رہا تھا اور وہ بالکل ان کے قریب پہنچنے والا تھا، تو ایسی آندھی چلی کہ مکمل اندھیرا ہو گیا، اور اندھیرا ہی اندھیرا
تو راستے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ جانا کدھر ہے. تو فرعون نے حکم دیا کہ سارے لشکر رک جائیں جو ان سے، تو وہ رک گئے، ان کو رکنا پڑ گیا. اب یہ جب فرعون نے لشکروں کو روکا اس آندھی کی وجہ سے، تو اس وقفے میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ بحر کلزم کے دوسرے کنارے تک اس سمندر کے پہنچ چکے ہوئے تھے. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آندھی کا چلنا، فرعون کا اپنے لشکروں کو روکنا، اور اس بنی اسرائیل کا سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا. تو اب پانی کی جو خشک شدہ دیواروں میں کھڑکیوں کا بن جانا، جو میں نے آپ کو بتایا روشن دانوں کا بن جانا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کہ اس راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے سے گزر رہے ہیں، ادھر سے جو ان کے ملنے والے دوسرے راستے سے گزر رہے ہیں، ان کھڑکیوں میں سے ان کو دیکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے. تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. معجزہ دوسرا یہ کہ پانی میں بنے ہوئے یہ جو خشک راستے تھے، ان کا اس وقت تک باقی رہنا جب تک کہ بنی اسرائیل سمندر کو طے نہیں کر گئے. اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں کے اندر داخل ہوا تو ان خشک راستوں کا مٹ جانا اور پھر سے سب پانی پانی ہو جانا، وہ پانی اور سمندر کا اپنی اصل کیفیت کے اندر واپس لوٹ آنا. تو فرعون اور اس کے تمام لشکروں کا اس میں غرق ہو جانا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، مگر اس میں سے اکثر ایمان لانے والی نہیں ہے. آیت نمبر 67 کے اندر جو فرمایا، یعنی فرعون کی قوم میں سے، کیونکہ فرعون کی قوم میں سے صرف چند افراد ایمان لائے تھے. ایک تو وہ جادوگروں کا ذکر ہوا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس کی رعایا کے اندر، اس کی قوم کے اندر، یا جادوگروں کے اندر، یا اس دور کے اندر جو میں نے کل کی تفسیر میں بیان کیا تھا. تو مگر فرعون کی قوم میں صرف چند افراد ایمان لائے تھے. ایک آل فرعون میں سے مومن تھا جس کا نام حزقیل تھا، اور دوسرا بندہ جو ایمان لایا تھا وہ اسی کی بیٹی تھی جو فرعون کی بیوی تھی، آسیہ. اور تیسری مریم نام کی ایک بڑی ضعیف اماں تھی، بڑی ضعیف. ایک وہ حزقیل نام کا بندہ، دوسری اس کی بیٹی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری مریم نام کی ایک بڑی ضعیف عورت. یہ تین لوگ تھے جو فرعون کی جو اس میں سے کی قوم میں سے ایمان لائے تھے. تو جس نے ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ جو یہ جو مریم نام کی بڑی عورت تھی، یہ وہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. اچھا، یہ واقعہ پہلے بھی ایک درس میں بیان ہو چکا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مہمان نوازی فرمائی اور اس سے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. اس اعرابی سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تو کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. اس نے کہا مجھے سواری کے لیے تو آپ ایک اونٹنی دے دیں، اور دودھ پینے کے لیے مجھے بکریاں دے دیں، ایک بکری دے دیں. سواری کے لیے مجھے اونٹنی چاہیے اور دودھ پینے کے لیے مجھے بکری چاہیے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے جب اس کی بات سنی اس اعرابی کی کہ یہ سواری کے لیے اونٹنی مانگ رہا ہے اور پینے کے لیے جو ان سے یہ بکری مانگ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ تو بنو اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی بہت کم ہمت نکلا. اب صحابہ کرام سن رہے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کا قصہ کیا ہے؟ کہ اس نے تو آپ کو کہا کہ مجھے سفر کے لیے ایک سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیں اور پینے کے لیے بکریاں دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی بہت کم ہمت نکلا، اس نے کیا مانگا ہے جن سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں یعنی بنی اسرائیل کو آپ نے لے جانے کا ارادہ کیا تو ان کو راستہ نہیں ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا چاہتے تھے مگر ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو لے کر یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اور آگے راستہ نہیں مل رہا؟ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم مصر سے اس وقت تک نہیں جائیں گے، مصر چھوڑ کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کو ساتھ نہ لے کر جائیں. یہ اس لیے آپ کو راستہ نہیں مل رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا بنی اسرائیل سے کہ بھئی یہ معاملہ ہے کیا کہ میں راستہ تلاش کرتا ہوں، راستہ مل نہیں رہا، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. تو اب بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ہمیں یہ وصیت کی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ مصر چھوڑ کر اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک کہ مجھے بھی میرے جسد کو اور میری نعش کو بھی ساتھ لے کر نہ جاؤ. اس لیے راستہ نہیں مل رہا جو ان سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کس بندے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ یعنی ہم پھر ان کی نعش کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ ان کی قبر کا پتہ صرف بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی اماں ہے، اس کو پتہ ہے، اس عورت کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم حضرت یوسف کی قبر کی رہنمائی کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا کہ بھی تمہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے تو تم بتا دو تاکہ ہم ان کے جسد کو لے کر ساتھ چلے جائیں، ہمیں راستہ تو ملے. تو وہ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا اس وقت تک نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ چھپ چکی تھی، وہ لوگوں کے علم میں نہیں تھی ان کی قبر. میں آپ کو ان کی قبر کا اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ میری ایک فرمائش پوری نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی بتاؤ تمہاری فرمائش ہے کیا؟ اس نے کہا میری فرمائش یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ آپ جس درجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھنا ہے اس درجے میں میں رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں. اگر آپ میری یہ فرمائش پوری کریں تب میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤں گی، ادروائز میں نے ان کی قبر کا آپ کو نہیں بتانا. ایک تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اور دوسرا آپ کے درجے میں ہوں، جس درجے میں آپ ہوں.
اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بوڑھی اماں اور ضعیف عورت کی یہ جو خواہش اور فرمائش تھی، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، آپ کو اچھا نہ لگا کہ اس نے یہ کیا سوال کیا جو ان سے، مگر اسی وقت پھر وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اللہ کی وحی آئی کہ موسیٰ یہ عورت جو کہہ رہی ہے نا، اس کی فرمائش کو قبول فرمائیں، اس کی فرمائش کو قبول فرمائیں کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھ، آپ کے قریب ہی، آپ کے درجے کے اندر ہی ہو جن سے۔ تو تب اس عورت نے آپ کو، اس نے کہا کہ آپ لوگ چلیں میرے ساتھ، تو سمندر کے ایک علاقے میں وہ لے کر گئی۔ اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے پانی کو کسی طریقے مٹی ڈال کے یا جس طریقے سے بھی اس کو ختم کریں، اور یہاں سے پانی کو جب وہاں سے وہ بنی اسرائیل نے پھر ہٹایا، تو پھر اس جگہ پر جب کھدائی کی تو نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی ناش مبارک جو ہے وہ نکلی، اور جیسے ہی وہ نکلی جو ان سے یہ، تو فوراً جو راستہ، گم شدہ راستہ تھا مصر سے نکلنے کا، فوراً وہ راستہ مل گیا جو ان سے، اور وہ راستہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ واضح کیا۔ تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عرابی آیا نا، اس نے کہا کہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیں اور پینے کے لیے ایک بکری دے دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی کم ہمت نکلا۔ تو صحابہ کرام سن رہے تھے، انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت والا معاملہ کیا ہے جن سے؟ یہ تیسری عورت تھی جن سے، یہ تیسرا جو فرعون کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے جن سے، ایک حزقیل، دوسرا اس کی بیٹی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری وہ بوڑھی ضعیف اماں جی جن کا نام مریم تھا جن سے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ جو اخیر پر بات فرمائی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کو بہت معجزات دکھائے تھے، اس کا بہت دفعہ ذکر گزر چکا ہے۔ بے انتہا معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، اور بہت کوشش کی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تھوڑے لوگ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس وجہ سے حضور کو بہت رنج اور آپ غمگین ہوتے تھے جو ان سے، جس کا پہلے کئی آیات میں ذکر گزر چکا ہے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات یہاں اس واقعے کے اختتام کے اوپر فرما کر کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے محبوب، آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بڑے عظیم شان اور زبردست معجزات دکھائے تھے، جن سے عقل حیران اور مبہوت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود فرعون کی پوری قوم میں سے صرف 3 بندے ایمان لائے تھے۔ تو محبوب آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے اللہ کا پیغام بہت ہی احسن طریقے سے جو حکم دیا گیا تھا آگے تک پہنچا دیا جن سے۔ حضور کی تو پھر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں لوگ ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو محبوب آپ اس میں کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں غمگین ہوتے ہیں، کیوں رنج کرتے ہیں؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا جو واقعہ ہے، ان آیات کے اوپر جا کر آیت نمبر 68 کے اوپر مکمل ہو رہا ہے، جو پچھلے چند دنوں سے آپ لوگ سن رہے تھے۔ یہ وہ فیکچول سرکمسٹانسز تھے جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون والا جو ایک کیا کہہ لیں ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہوا، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔